السلام علیکم دوستوں، ابھی عید میلاد النبی گزری ہے جسٹ 2 دن پہلے، اور اس کے موقع پر ایک ویڈیو یہاں میرے آس پاس کے لوگوں میں بہت وائرل ہو رہا ہے۔ جس گروپس میں جڑا ہوا ہوں، الگ الگ میرے کالج کے گروپس اور دیگر گروپس، ان سب میں یہ ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے۔ اور اس ویڈیو میں 15-16 سال کا ایک لڑکا دیوبندیوں کو، وہابیوں کو سور بتا رہا ہے، حرامی بتا رہا ہے، اور باقاعدہ نعرے لگا رہا ہے اس جلوس کے اندر، اور کتنے اور لڑکے اس کی تائید کر رہے ہیں اور کوئی بھی اسے ٹوک نہیں رہا۔ آپ سنیے، میں یہاں یہ ویڈیو لگاتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کیسے اس نوجوان لڑکے کے اندر کتنا زہر بھر دیا گیا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور وہاں یہ اپنے ہی ان ایمان والوں کے لیے جن کے نظریات اس سے تھوڑے سے مختلف ہیں، یہ انہیں سور اور حرامی بتا رہا، اور باقاعدہ نعرے لگا کر، اور لوگ اس کی تائید کر رہے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے نعرے لگا رہے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ بریلیوں کا حالت رہی۔ آپ نے سب کو بتایا کہ ابھی ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے اندر یہ عید میلاد النبی کے جلوس نکالے جا رہے تھے، اور وہاں پر 2 بم دھماکے ہوئے اور سینکڑوں لوگ اس میں مر گئے۔ تو یہ ان کا ایکسٹریمزم ہے۔ دراصل دوستوں، ہم لوگوں کو جو عام مسلمان ہیں اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ کچھ چند ملا مولوی اپنے فائدوں کے لیے، اپنی دکانوں کے لیے، اپنے چندوں کے لیے ہم لوگوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بھائیوں کو ریڈیکلائز کر رہے ہیں، کٹرتا بھر رہے ہیں فرقوں کے نام پر، ایک دوسرے سے نفرت ان کے دل میں بھر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی دکانیں چلتی رہیں، انہیں اپنے فرقے ثابت کرنے ہیں، اپنے فرقوں کی انہیں بات بڑھانی ہے، اس وجہ سے یہ ریڈیکلائز کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں نفرت بھر رہے ہیں۔ میں نے عید میلاد النبی پر ایک ویڈیو پہلے بھی بنایا تھا، ابھی کچھ دن پہلے، 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا ہوگا، میں اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ وہ بھی دیکھیے گا۔ اس میں نے صاف بتایا تھا، بھائی کسی بھی مسلمان کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہر مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جو آمد ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو لے کر پورا خوش ہے، لیکن اختلاف کہاں آتا ہے؟ اس خوشی کو منانے کے طریقوں میں۔ بہت سے لوگ جلوس نکال کے منا رہے ہیں، بہت سے لوگ گھر میں سیرت کی کتابیں پڑھ کے منا رہے ہیں، بہت سے درود بھیج کے منا رہے ہیں۔ آپ کی اپنی اچھا ہے، جس طرح منانا چاہیں اس طرح منائیں۔ اگر آپ جلوس کی شکل میں منا رہے ہیں اور اس جلوس میں کسی کو پرابلم نہیں ہو رہی، ایک پیسفل جلوس آپ نکال رہے ہیں اور لوگوں کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے، بھائی آپ کو کیا دقت ہے اگر کوئی جلوس نکال رہا؟ اور اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے درود شریف پڑھ کے، سیرت کی کتابیں پڑھ کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج کر انہیں یاد کر رہے، تو آپ کو یہ بھی پرابلم نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جلوس کو نکال لیں، اور ان کو یہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کیوں نہیں نکال رہے۔ دوستوں، اگر ہم نے اپنی آنکھیں نہ کھولیں اور اس فرقے واریت کے زہر میں ہم ملوث ہو گئے، عام آدمی کا دیکھیں، جو عام مسلمان ہے اس کا ان چیزوں سے بہت زیادہ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بیچارہ کمانے کھانے میں ہے، اپنی 5 ٹائم کی نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، اپنے بچوں کو پالے گا، ٹھیک ہے، ایمان کی حفاظت کرے گا۔ اب یہ جو بالکل باریک مسائل ہے، ان مسائل کو ان ملے مولویوں نے جو ریڈیکلائز کرنے پہ تل گئے، دونوں ہی طرف کے ہیں، وہ کہہ رہا اپنے منہ سے، جو میں یہ ویڈیو چلائی اور وہاں انہوں نے کر کے بھی دکھا دیا۔ ان سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور جو مولوی اور جو ملا فرقے واریت کی بات کریں ممبروں پہ بیٹھ کر، چاہے وہ دیوبندی ہوں، وہابی ہوں، سنی ہوں، کوئی بھی ہے، عام عوام کو چاہیے کہ ان کی زبانوں پر تالے لگوا دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل سب کو دے رکھی کہ اسلام کا جو مین میسج تھا، اسلام یونٹی کو اور ایکویلٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے آیا تھا، فرقوں میں بانٹنے کے لیے لوگوں کو نہیں آیا تھا۔ عرب کے قبیلے جو آپس میں سینکڑوں سال سے جنگ لڑ رہے تھے صرف اس بات پر کہ کس کی اونٹنی نے پہلے پانی پی لیا تھا، ان لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ایک کرنے کے لیے آیا تھا۔ جہاں اونچ نیچ اتنی ہو رہی تھی کہ کوئی بڑا سمجھا جا رہا تھا، کوئی چھوٹا سمجھا جا رہا تھا، سب کو برابری کا حق دینے کے لیے آیا تھا۔ تمام عرب کے قبیلے جو آپس میں جنگ میں لڑتے تھے، جن پر کوئی حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا، پرشین امپائر، رومن امپائر یہ کہتی تھی ان پہ کون حکومت کرے، انہیں تو جینے کا عقل و شعور نہیں ہے، ان سب قبیلوں کو ایک کرا، یونائٹ کرا اسلام کے نام پر، اور پھر وہ دنیا پر حکمرانی کی۔ اسلام کا بیسک میسج یونٹی کا ہے، اور یہ لوگ فرقے واریت کو پھیلا رہے اور پھر اس میں ریڈیکلائز کر رہے، کٹرتا بھر رہے ہیں لوگوں کے اندر۔ ان لوگوں پر امت کو، عام عوام کو یہ جان کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ کہا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اور اس سے بڑھیا بات کس کی ہے،
جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں سنی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، یہ سب نہ کہے، یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، اپنی آئیڈینٹی کو ایز اے مسلم سامنے رکھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے، اپنی وہابی آئیڈینٹی کو نہ رکھے، اپنی بریلوی آئیڈینٹی کو نہ رکھے، اپنی سنی آئیڈینٹی کو نہ رکھے، اپنی شیعہ آئیڈینٹی کو نہ رکھے، اپنی مسلم آئیڈینٹی کو رکھے، اسے کہے کہ میں مسلمان ہوں، اور اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرے۔ اگر سامنے والے کے نظریات آپ سے تھوڑے مختلف ہیں، انہیں برداشت کرنا سیکھیے، کمپیشن اپنے اندر لائیے۔ آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ یہ جو کر رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم نہیں کریں گے، لیکن اس پہ تھوپ دینا، انہیں سور کہنا، حرامی کہنا، یا بالکل ریڈیکلائز کر کے دنیا کے اندر ایسا ہو رہا کہ ان پہ حملے کر دینا، یہ شرم کی بات ہے، سب کے لیے شرم کی بات ہے۔ ہمارے سر شرم سے جھک جانے چاہیے اس طرح کے واقعات دیکھ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹنا، اور یہ تمہارے مولوی جنہیں تم اپنا قائد اور امام مانتے ہو، یہ بیٹھ کر ممبروں پر کتنی فرقوں کی باتیں کرتے ہیں، اور ہر آدمی اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے۔ اپنے اندر تھوڑی سی برداشت پیدا کریے، اپنے اندر کمپیشن پیدا کریے۔ کوئی بھی 100% صحیح یا 100% غلط نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کی اپنی فری ہے، آپ جس طرح چاہیں اس طرح چیزوں کو منائیں، جس طرح چاہیں اس طرح چیزوں کو دیکھیں، لیکن سامنے والے پر اپنا حکم تھوپ دینا اور اپنے آپ کو بالکل 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 ایکسٹریم لیول پہ صحیح سمجھنا اور اسے بالکل بالکل غلط سمجھ لینا، یہ غلط ہے۔ آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، تعریف کرتے ہوئے صحابہ کرام کی قرآن کے اندر، کہ تم اچھے لوگ ہو۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ تم اچھے لوگ ہو، آپس میں ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرتے ہو، اور جو ظالم ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، ان پر سختی کرتے ہو۔ یہاں الٹا ہو رہا، یہاں یہ ہے کہ آپس میں تمام سختیاں ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو، اور حد درجے یہ کہ اب کھلے عام سور اور حرامی کہتے ہو، اور اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات ہونے لگے، اور پھر ہر آدمی اپنی جگہ صحیح ہے۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے سے جو ایک عام مسلمان ہے اس سے میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عقل و شعور سب کو دیا ہے کہ جو بھی آدمی آپ کے سامنے فرقہ واریت کی بات کرے، آپ کو اس کی زبانیں کھینچ دینی ہے۔ جو بھی ریڈیکلائزیشن کی بات کرے فرقہ واریت کے نام پہ، آپ کو اس کی زبانیں بند کر دینی ہے۔ اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو پھر مجھے خدشہ ہے کہ ہماری اولاد کہیں اس کے چکر میں نہ پھنس جائے۔ اصل اسلام کا جو کمپیشن کا، ایکویلٹی کا، یونٹی کا میسج ہے، اس سے بھٹک کر کہیں ان چکروں میں نہ ہم پڑ جائیں، جس کا پھر ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور یہ بات دھیان رکھیے کہ جو یہ مسائل ہیں جہاں پر کلیئر کٹ انڈیکیشنز نہیں آئیں گی، نہ کلیئر کٹ ہاں ہے نہ کلیئر کٹ نہ ہے، جس میں یہ ادھر ادھر سے کھینچ کھانچ کے لاتے ہیں اپنی دلائل، ان معاملات میں کمپیشن آپ کے اندر ہونا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے۔ آپ کا جو دل چاہے آپ وہ کریں نا بھائی، آپ اتنے اچھے ملک میں رہتے ہیں، آپ بالکل آزاد ہیں۔ کوئی جلوس نکالنا چاہتا ہے وہ آزاد ہے جلوس نکالنے کے لیے، کوئی نہیں نکالنا چاہتا وہ آزاد ہے۔ اور پھر اسلام نے کوئی مکمل فاؤنڈیشن ہی نہیں لگائی کہ نکالنا ہے ہی ہے یا نکالنا نہیں ہے، بیچ کی بات ہے۔ تو اسے بیچ کی گرے ایریا کو گرے ایریا رکھیں، اسے وائٹ اور بلیک کے درمیان اس میں تفریق نہ کریں، اور اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں۔ یہ سمجھیں کہ جو دوسرا کر رہا ہے، میں اگر اسے غلط بھی سمجھ رہا تو ٹھیک ہے، میں اسے پیار محبت سے سمجھا سکتا ہوں، لیکن اس کے دشمن ہو جانا، اس پہ حملہ کر دینا، اسے گالیاں دینا، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ میرے دوستوں، یہ دونوں ہی واقعات دیکھ کر، یہ ویڈیو وائرل دیکھ کر اور وہ جو وہاں ہوا وہ بھی دیکھ کر مجھے انتہائی افسوس ہوا، اور مجھے لگا کہ مجھے آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنی چاہیے، اسی لیے میں یہاں پہ آیا۔ اور میں عام مسلمان کو پھر سے بات کہوں گا کہ دیکھیے، ہوش سے کام لینے کا وقت آ گیا ہے، اپنی عقلوں کا استعمال کریں، بھیڑ چال نہ بنیں، اور اللہ کی کتاب سے براہ راست ہدایت حاصل کریں۔ براہ راست کسی مولوی کے چکر میں آپ ڈیفرنٹ مولویوں کو سن رہے ہیں، اور پھر جا کے دیکھیں نا اللہ نے اپنی کتاب میں کیا کہا، تب کوئی فیصلہ کریے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔